بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت کا جو باب ہے یہ شریعت مطہرہ میں دین اسلام میں مسلم ہے۔ اس کی حقیقت اور حیثیت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ جو بھی صاحب علم ہوگا وہ ضرور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ درجات کا، مرتبات کا، فضیلتوں کا یہ جو درجہ بندی کا حساب ہے، سلسلہ ہے، یہ مسلمہ ہے۔ آپ دیکھیے شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے، بے شک، اس پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ وادی مکہ تمام وادیوں سے افضل ہے، مسجد حرام تمام مساجد سے افضل ہے، حضور کی سفر معراج تمام سفروں سے افضل ہے۔ اسی طرح دنوں میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے، راتوں میں بھی راتوں کو ایک دوسری پر فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد سب سے بڑی فضیلت والی، برکت والی رات جسے اللہ رب العزت نے بھی لیلہ مبارکہ فرمایا ہے کہ یہ مبارک رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، اسے رب برکت والی کہہ دے تو پھر انکار کی یا شک کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے بڑی برکت والی رات۔ سبحان اللہ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ، اس پر جو تنوین ہے، دو زیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تنوین تنکیر کی تحقیر کے لیے بھی ہوتی ہے، تنوین تنکیر کی تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کے اندر تنوین جو ہے یہ تنکیر کی تعظیم کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے، یعنی رب فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو بڑی عظمت اور برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ علماء فرماتے ہیں اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات، سبحان اللہ۔ اور کچھ مفسرین کرام کا قول ہے لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، اور شب برات جو ہے اس کے کئی نام علماء نے بیان فرمائے۔ اسے لیلۃ القدر بھی کہا گیا، اسے لیلۃ السک بھی کہا گیا، اس کا نام لیلۃ البرات بھی ہے، اس کا نام جو ہے لیلۃ السک بھی ہے، لیلۃ البرات بھی ہے، لیلۃ القدر بھی۔ لیلۃ القدر کا مطلب یعنی ایسی رات جس میں فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں کے دل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی رب کے فرشتوں کا اس قدر زمین پر نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ السک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پروانے جاری ہونے کی رات ہے، یعنی اس رات میں بخشش اور مغفرت کے، مجرموں کی دوزخ سے رہائی کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے دور فاروق اعظم یعنی عمر اول کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا تھا، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عدل و انصاف کا وہی بول بالا، آپ ہر لحاظ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دور مبارک میں وہی رونقیں بحال ہوئی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، جو حضرت صدیق اکبر کے دور کی بہاریں تھیں، جو حضرت فاروق اعظم کے دور کی بہاریں تھیں، جو حضرت عثمان ذو النورین کے دور کی بہاریں تھیں، جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور کی بہاریں تھیں، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ان کے دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھی کہ خلفائے راشدین کی زمانے پھر لوٹ آئے، سبحان اللہ، اور ان کی زمانوں کی بہاریں پھر لوٹ آئیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز آپ اسی رات کو یعنی شب برات کی رات کو رب کی بارگاہ میں جبین نیاز چکائے عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں
کہ اچانک ایک آسمان سے رکا آپ کی گود میں آ گرا. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ یہ رکا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کے نام، کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. علماء فرماتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یہ لفظ برات جو ہے اصل میں تھا براعت، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اسے برات کہا جاتا ہے بغیر حمزے کے. بغیر حمزے کے برات پڑھا جاتا ہے. اصل لفظ براعت ہے، یعنی الف کے بعد حمزہ ہے. پہلے لفظ با ہے، پھر را ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، پھر آخر میں 2 نقط والی تا ہے، یعنی براعت. لیکن کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے بغیر حمزہ کے برات پڑھا جاتا ہے. برات کا معنی ہے بیزار کرنا یا بیزار ہونا. برات کا معنی ہے بری کرنا. برات کا معنی ہے آزاد کرنا. برات کا معنی ہے دور کرنا. برات کا معنی ہے کسی کو آزادی دے دینا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہاں برات کے 2 مفہوم ہیں. فرمایا کچھ تو وہ بدبخت ہیں اس رات میں بھی وہ جہنم سے بری نہیں کیے جاتے، بلکہ اپنی بدبختی اور شقاوت کی بنیاد پر وہ جنت سے بری کر دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ، وہ جنت سے بری کر دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہیں، ازلی شقی ہیں، ازلی بدبخت ہیں کہ آج کی رات میں بھی انہوں نے رب کو نہیں منایا. آج کی رات میں بھی انہوں نے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہیں کیا ہے. جہنم سے آزادی کا آج کی رات بھی انہوں نے بھی کوئی سبب نہیں بنایا، کوئی ذریعہ نہیں بنایا. رب کہتا ہے کہ وہ بدبخت ہیں جو جہنم سے نہیں جنت سے بیزار ہیں، جنت سے بری ہیں، ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں. یعنی برات کا ایک مفہوم یہ ہے. برات کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ خوش نصیب جو آج کی رات بخشے جائیں. آج کی رات جن کے لیے پروان مغفرت اترے گا، آج کی رات جن کے لیے بخشش کی نویدیں آئیں گی، آج کی رات رب کے فرشتے جسے مصافحہ کریں گے، آج کی رات رب کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے مصافحہ کریں گے. سبحان اللہ. آج کی رات بڑی بابرکت رات. خوش بخت نصیب وہ ہیں، خوش نصیب وہ ہیں جن کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے نازل کیے جائیں. حضرات گرامی، برات کا یہ دوسرا مفہوم ہے. برات لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات بھی ہے، یہ جہنم سے آزادی والی رات بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، آج ایسے طریقے سے آئے ہو کہ لگتا ہے کہ کوئی انوکھی بات ہے، بتاؤ آج کی رات کون سی بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات شب برات ہے. آج کی رات کیا ہے؟ شب برات ہے. یا رسول اللہ، آپ آسمان کی طرف نگاہ پاک اٹھائیے. سرکار کائنات نے آسمان کی طرف نگاہ پاک کو اٹھایا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات رب کی بخشش اس قدر برس رہی ہے، رب کی رحمت اس قدر برس رہی ہے، رب کی مغفرت کا کثرت کے ساتھ نزول ہو رہا ہے، آج ہر بندہ بخشا جائے گا، آج ہر شخص کی مغفرت کر دی جائے گی. آج کوئی گنہگار باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جو زنا کا عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. سوائے اس کے جو شراب کا عادی ہے، آج اسے بھی نہیں بخشا جائے گا. سوائے اس کے جو جادوگر ہے، اسے بھی نہیں بخشا جائے گا. جو کاہن اور عراف ہے، اسے بھی نہیں بخشا جائے گا. اور فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، آج اسے بھی نہیں بخشا جائے گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل کہتے ہیں، آقا آج مغفرت عامہ کی رات ہے، عام رب کائنات کی رحمت، مغفرت، بخشش برس رہی ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جائیں. آج کی رات کی رب کی رحمت سے وہ گویا کہ نا امید ہے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حضرات گرامی، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنائے جو آج کی رات بخشے جائیں، آج کی رات جن کی مغفرت ہونی ہے. حضرات گرامی،
پھر رات کا جب آخری پہر آیا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا آسمان کی طرف نگاہ پاک اٹھائیے۔ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا رب کی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب کی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے اور حضور فرماتے ہیں ہر دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی آقا کیا ندائیں آ رہی تھی، کیا پکارا جا رہا تھا؟ حضور نے فرمایا جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یہ پکار رہا تھا آج اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے آج کی رات رب کی بارگاہ میں جھک کر رکوع کر۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا آج کی رات اس کے لیے خوشخبری ہے اور خوشی ہے جس نے آج رب کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا دی، آج جس نے رب کو سجدہ کر لیا۔ فرمایا کہ جنت کے تیسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا آج اس کے لیے خوشخبری ہے ارے جس نے رب کی بارگاہ میں آج گڑ گڑا کر دعا مانگ لی ہے، آج جس نے رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر لیا۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا آج اس کے لیے بخشش ہے اور اس کے لیے خوشی ہے اور اس کے لیے بشارت ہے جس نے آج اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھا۔ فرمایا پانچویں دروازے پر فرشتہ کھڑے ہو کر یہ ندا دے رہا تھا اور یہ صدا لگا رہا تھا اے مسلمانوں آج تمہارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں کہ رب نے تمہارے لیے بخشش اتار دی۔ سبحان اللہ۔ چھٹے جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑے ہو کر یہ پکار رہا تھا آج ہے کوئی رب کی رحمت مانگنے والا کہ رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اور ساتویں جنت کے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا ہے کوئی آج رب کی بارگاہ سے مغفرت چاہنے والا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرات گرامی حضور نے فرمایا جبرائیل کیا یہی کچھ ہو رہا ہے؟ عرض کی جی ہاں کا یہی کچھ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جبرائیل نے عرض کی آقا یا حتی مطلع الفجر، اے آقا جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی رب کی رحمت بھی کھاٹے مارتی رہے گی اور فرشتے بھی صدائیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں آج بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو ہر کسی نمازی کی خواہش ہوتی ہے میری نماز قبول ہو جائے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کی خواہش ہوتی ہے میرا روزہ قبول ہو جائے۔ حج کرنے والا کہتا ہے میرا حج قبول ہو جائے، عمرے پہ جانے والا کہتا ہے میرا عمرہ قبول ہو جائے، زکات دینے والا کہتا ہے میری زکات قبول ہو جائے، عشر دینے والا کہتا ہے میرا عشر قبول ہو جائے، صدقہ کرنے والا کہتا ہے میرا صدقہ قبول ہو جائے، خیرات دینے والا کہتا ہے میری خیرات قبول ہو جائے۔ اے رب کے بندو آؤ، تم تو تمنا کر رہے تھے ہماری نماز قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے، ہمارا حج قبول ہو جائے، ہماری زکات قبول ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اب رب فرما رہا ہے میرے بندو پہلے تم کہتے تھے میں قبول کرتا یا نہ کرتا، آج میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ تمہاری ہر چیز قبول کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ جاؤ میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، واہ واہ واہ۔ آ جاؤ تمہاری نمازیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات ہیں آج کی رات رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ حضرات گرامی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں نہیں تھے، میں تلاش کے لیے نکل پڑی، چلتی چلتی میں جنت البقیع پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں سبحان اللہ۔ حضور امت کے لیے بخشش مانگ رہے تھے، حضور امت کے لیے مغفرت مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں خدا کی قسم کوئی ایسا لیڈر تو دکھاؤ نا یار، جن لیڈروں سے تم وفا کرتے ہو وہ تم سے نہیں کرتے، لیکن جس سے تم نہیں کر رہے اسے دیکھو راتوں کو جاگ جاگ کر امت سے وفا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ راتوں کو جاگ جاگ کر امت سے وفا کر رہا ہے۔ اے حضور کے غلاموں آج حضور سے ہم وفا نہیں کر رہے، جیسے وفا کا حق تھا وفا کا رشتہ نہیں نبھا رہے۔ حضور کے ساتھ ہم وہ غمخاری والا، محبت والا، عشق والا
تعلق سے ایمان نہیں نبھا رہے، مگر میرے آقا راتوں کو جاگ جاگ کر حتیٰ کہ پاؤں میں اقدس پر ورم آ جایا کرتے تھے، حتیٰ تبرمت قدماہ، آپ کے قدمین طیبین سوج جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور یہی دعا کرتے، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تگرامی حضور دعا فرما رہے ہیں۔ اما عائشہ گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ عرض کیجیے آقا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ اما عائشہ عرض کرتی ہیں آقا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ آج اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا جائے تو فتوے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں خدا کے ساتھ رسول کو ملا دیا، رسول بندہ ہے وہ اللہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں وہ اللہ ہے یہ بندہ ہے۔ لیکن میں نے کہا نادانو یہ کیسی بات کرتے ہو کہ سنی لوگ نبی پاک کا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مفسر محدث ایسا تو دکھاؤ کہ نبی کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہو۔ کوئی مائی کا لال تو پیدا ہی نہیں ہوا جو نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ ہمارے تو بزرگ کہے گئے لا یمکن کما قال خدا، بزرگ تو ہی کس سے مختصر۔ خدا بھی فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، او محبوب ہم نے تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ذکر کو رب بلندیاں عطا کرے۔ میں نے کہا کوئی مفتی دے سکتا ہے، کوئی عالم شیخ پیر وہ بلندی دے سکتا ہے؟ اور میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو یار کہ نبی کا ذکر کرتے ہو خدا سے ملا دیتے ہو۔ اور میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حضور کے ذکر کے لیے، بے شک بے شک، پیدا ہی حضور کی تعریف کے لیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور قدم ناز رکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے لا اقسم سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد۔ علماء فرماتے ہیں لا کو بنائے قسمیہ تب بھی مطلب یہی نکلتا ہے، لا کو بنائے نافیہ تب بھی مطلب یہی نکلتا ہے، لا کو بنائے اگر لا اقسم بہذا البلد فرمائے اس کو قسمیہ بنائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس میں تو خرامہ خرامہ انداز و انداز سے ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ذرے تیرے پاؤں اقدس کے طلبوں کو چھو رہے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگر قسم نہ اٹھاؤں تو پھر بتاؤ لوگوں قسم بنی کس لیے ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محبت والے بیٹھے بولے نا۔ میں نے گرنے سے پہلے سنبھال لیا، ہم تو گرتوں کو سنبھالنے والے۔ بلد، اے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں ایسے شہر کی۔ مولا کیوں؟ فرما اگر اس خاک کے ذروں کی قسم نہ اٹھاؤں جو تیرے طلبوں کو چوم رہے ہیں تو محبوب ان سے پوچھو بتائیں یہ کہ قسم بنی کس لیے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں عشق ہے تو بولے نا سبحان اللہ۔ بخل کیوں کرتے ہو؟ حضور کی محبت والی بات پہ مچل جایا کرو، محبت والی بات پہ بخل نہیں، کنجوسی نہیں۔ رب فرماتے ہیں قسم بنی اس لیے ہے تاکہ تیرے ذروں کو چومنے والے خاک کے ذروں کی قسم اٹھائے۔ اور لا کو اگر بنائیں زائدہ تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ نافیہ بنائیں، نفی کے معنی میں ہوگا زائدہ بھی، تو مطلب یہ ہوگا محبوب میں قسم اٹھاتا ہی نہیں اس شہر کی، میں قسم اٹھاتا ہی نہیں اس شہر کی۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ حتیم کعبہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ صفا مروا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر مطاف ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں
انت حل بہذا البلد، اگر قسم اٹھاتا ہوں تو صرف تیرے نزول اجلال کی وجہ سے تو جلوہ گر ہے کہ تو جلوہ گر ہے۔ میں نے کہا لا اقسم بہذا البلد ووالدین، واہ واہ سبحان اللہ، بلد ووالدین وما ولد، والدین آدم سے لے کر عبداللہ تک تیرے تمام آبا کی قسم، سبحان اللہ، وما ولد، اور اے میرے مصطفیٰ تیری ولادت کی قسم، والنجم، کہیں فرماتا ہے تیرے نجم چمکتے ستارے کی قسم جو ایسے گیا اور پھر آیا، معراج کی شب ایسے گیا، پھر رب سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، پڑے ہیں یا سب جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، فرمایا نجم شب معراج چمکنے والے ستارے کی قسم، اور مصطفیٰ تیرے میلاد کی بھی قسم، تیرے معراج کی بھی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتا ہے میلاد مصطفیٰ کی بھی قسم، معراج مصطفیٰ کی بھی قسم۔ میں نے کہا یہاں فتوے بازیاں نہیں رکتی اور خدا تو قسمیں یاد کروا، سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، وہ اندھے کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آفا کہا گردیدام میرے خدا ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی پردہ جو آمدی شورے قیامت شدایاں، بے پردہ گرائی برون سوزد ہمات کو مقام، واہ واہ سبحان اللہ، فتوے لگاتا ہے، اور بزرگ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو پردے پہن کے آئے، اگر ایک جھلک بھی دکھا دیتے یہ قسمیں اٹھاتے نہ تھکتے، سبحان اللہ، آپ نے جلوہ دکھایا ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے تو وہ قسمیں یاد فرما رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ فتوے لگا رہے ہیں۔ اما عائشہ کیا کہتی ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیا، پھر عالم سیگا واحد کا، اللہ اور رسول دو ذاتیں ہیں نا، ذاتیں ہیں دو، اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے جب ذاتیں دو ہوں تو اس کے لیے سیگا بھی تسنیہ کا ہوتا ہے، یعنی دو والا نہ کہ ایک والا، سیگا ہے واحد والا ایک والا، یعنی عالم عالمان نہیں عالم ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ذاتیں دو سیگا واحد کا، مطلب یہ ہے او لوگوں ذاتیں تو دو ہیں پر دونوں کا علم ایک ہے، دونوں کا علم ایک ہے، فرمایا کہ اس کا علم اسی کا علم تو ہے، اس کے خزانے اسی کے خزانے تو ہیں، فرمایا کہ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، مصطفیٰ ایسا ہے کہ تقسیم فرما رہا ہے اس کی تقسیم ختم ہونے والی ہے، نہ اس کے خزانے ختم ہوں گے نہ اس کی تقسیم ختم ہوگی، انما انا قاسم واللہ یعطی، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، حضور نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اسے شب برات کہا جاتا ہے، اے عائشہ آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، کلب کی بکریاں، علامہ ملا علی قاری مفتی حرمین مدرس حرم، میں نے کہا آج بھی اگر کوئی بن جائے تو وہ شب برات کی فضیلت کا انکار کرتا نظر آتا ہے، شب برات کی فضیلت پہ اور شب بیداری پہ برستا ہے، گرجتا ہے، بدعت کے فتوے لگاتا ہے کہ اس رات میں اجتماع کرنا، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا یا وغیرہ وغیرہ نوافل کا انعقاد کرنا، عبادت اور ریاضت کا انعقاد کرنا، احیاء اللیل یعنی شب بیداری کرنا، اس کو بدعت کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو آج بنا ہے، وہ تو پہلے تھے، سبحان اللہ، نہیں سمجھے گا، میں نے کہا مفتی حرمین بھی تھے، مدرس حرم بھی تھے، وہ تو کہتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بکریاں ہی اتنا تھیں کہ بکریوں کو کوئی نہیں گن سکتا تھا، بکریوں کی تعداد کا کسی کو پتا نہ تھا، پھر ان کے بال بھی گھنے تھے، اتنے گھنے تھے کہ بالوں کا گننا بھی مشکل، اور حضور نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت
बनु कल्ब की बकरियों के बालू से भी ज्यादा इस रात को अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। इसका मतलब ये है कसरत से किनाया। किससे? कसरत से किनाया है, यानी आज की रात जो बख्शे जाएंगे ना, बस उनकी कोई हद नहीं है। रहमत हक बेपाया को बद, रब की रहमत आज बेकिनार बरस रही है, रब के बेशुमार बंदों को बख्श रही है। हजरात गिरामी, ये 15 शाबान की रात ही तो थी ना, रब ने हुजूर की शफाअत को तमाम कर दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुकाशफतुल कुलूब के अंदर, दीगर भी उलमा ने लिखा कि 13वीं शाबान की रात थी। 13वीं शाबान की रात हुजूर ने रब की बारगाह में दुआ करते हुए कहा, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा और मेरी उम्मत के हक में मेरी शफाअत को कबूल फरमा। रब ने फरमाया, महबूब 1/3 के लिए तेरी शफाअत को कबूल कर दिया। कितना? 1/3 के लिए। जब आई 14वीं की रात, हुजूर ने फिर सर सजदे में रखा और रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हक में कबूल फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। रब ने 14वीं की रात फरमाया, महबूब तेरी शफाअत के वजह से, तेरी शफाअत की वजह से हमने तेरी आधी उम्मत को बख्श दिया। आधी उम्मत के हक में तेरी शफाअत कबूल कर ली है। जब 15वीं की रात आई, हुजूर ने फिर सर सजदे में रख दिया। हुजूर का उम्मत से त्याग को देखे हैं, सरकार ने फिर सर सजदे में रख के दुआ मांगी, मौला मेरी उम्मत की शफाअत तो मेरी कबूल फरमा, मेरी उम्मत के हक में मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। हुजूर ने जब 15वीं की रात दुआ की ना, 15वीं शाबान की रात, रब ने फरमाया, महबूब, इमाम राजी ने लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब जा आज तेरी शफाअत में मुकम्मल तेरी सारी उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब तेरी शफाअत को हमने तमाम कर दिया है आज, यानी इत्माम शफाअत का सेहरा जो मुस्तफा के सर पे सजा कि रब ने मुस्तफा की शफाअत को तमाम करते हुए आपकी सारी उम्मत के हक में आपकी शफाअत को कबूल किया और बख्श दिया। वो यही 15 शाबान की रात, वो यही शब बारात थी। हज़रात गिरामी, शब बारात के बेशुमार फज़ाइल हैं। हुजूर ने फरमाया, शब बारात की रात आए, कुमु लैलहा, रात को खड़े होकर क़ियाम किया करो, और फरमाया सुमु नहारहा, जब दिन आए तो दिन को रोजा रखा करो। सरकार ने फरमाया, मैं चाहता हूँ जब दफ्तर चेंज हो ना, क्योंकि इसी रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों शब बारात की रात जब गुरूब आफताब हो, पिछले दफ्तर बंद कर दो, तुम्हें नए रजिस्टर मिल जाएंगे और ये लौहे महफूज से नकल करने का सिलसिला शुरू कर दो। लौहे महफूज से बंदों की तकदीरों के नकल करने का सिलसिला शुरू कर दो कि कौन आने वाले साल हज करेगा, कौन उम्रा करेगा, किसको कितना जिंदगी मिलेगी, कौन क्या करेगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसकी मौत है, किसकी आगे जिंदगी है, ये सारी चीजें लौहे महफूज से नकल करो। तो फरिश्ते 15वीं शाबान की रात से लिखना शुरू करते हैं। ये पूरे 15 दिन शाबान के लिखते रहते हैं। फिर रमजान शरीफ का महीना आ जाता है, लिखने का सिलसिला फिर भी जारी रहता है, हत्ता कि 27 शाबान की रात आ जाती, 27 रमजान की रात आ जाती है, यानी 27 रमजान लैलतुल कदर, लैलतुल कदर तक ये सिलसिला लिख कर मुकम्मल कर लिया जाता है। फिर आने वाले साल जिसने हज करना होता है उसका हज लिखा जाता है, जिसने जिंदा रहना है उसका जिंदा रहना लिखा जाता है, जिसने मरना है फिर उसने 15 शाबान के बाद किस महीने में मरना है। हुजूर ने फरमाया, कोई पूरे साल का रिस्क जमा कर रहा होता है, कोई कारोबार अपना वो सेटल कर रहा होता है, कोई मकान बना रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि ये आने वाला साल मेरा आखिरी साल है। करबा के उनसे मौत आ लेती है, रब इजराइल को हुक्म देता है, इजराइल 15 शाबान के बाद फला महीने के फला दिन को फला की जाके तुमने रूह कब्ज कर लेनी है, उसकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। हजरत गिरामी ये सब कुछ लिखा जाता है। हुजूर ने फरमाया, मैं चाहता हूँ जब पुराने रजिस्टर बंद हूँ उनमें भी मेरा रोजा लिखा जाए, जब नए रजिस्टर खुले तो उनमें भी मेरा रोजा लिखा जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। हजरत गिरामी 15वीं शाबान की रात को हुजूर ने फरमाया,
اگر کوئی بندہ 14 رکعت نوافل پڑھتا ہے، 14 رکعت یعنی دگانے ہو گئے کتنے؟ 7 رکعتیں ہو گئی 14 رکعتیں یعنی عام نوافل جس طرح پڑھے جاتے ہیں اس طرح پڑھتا ہے. اگر ہو سکے تو ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد قل شریف پڑھے. اس طرح پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھے، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، پھر 14 مرتبہ اسی طرح ان سورتوں کو پڑھنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے. اس کے بعد یہ آیت پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، سرکار کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، اللہ پاک اس کو 20 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آج کی رات اگر ہو سکے تو یہ عمل ضرور کریں. 14 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد 14 بار یہ سورتیں پڑھیں. صلاۃ الخیر ایک عبادت ہے، یعنی 100 رکعت ہے، 50 دگانہ ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے چاروں سلاسل کا فیض چلتا ہے، فیض سلسلہ قادریہ کا ہو، سوربردیہ کا ہو، نقش بندیہ کا ہو، چشتیہ کا ہو، وہ امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں 30 صحابہ کرام نے مجھے بیان کیا، 30 صحابہ نے، کہ اگر کوئی بندہ یہ نماز پڑھے اس کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح. اگر کوئی بندہ اس طرح 100 رکعت یعنی 50 دگانہ مکمل کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس بندے کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے اور ہر بار نظر رحمت کرتے ہوئے اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور فرما سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ تعالیٰ فرمائے یہ چھوٹی حاجت ہے تو بڑی حاجت. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمت والی ہے. اس رات میں رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے رکھیں، عبادت و ریاضت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصے میں حضور پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تیسرے حصے میں نوافل پڑھتے. آپ سے پوچھا گیا آپ رات کے ایک حصے میں درود پڑھتے رہتے ہیں، وجہ؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے ساری نعمتیں صدقہ کو حضور کرتے ہیں. اور نہیں سمجھے بات؟ میں نے کہا امام حسن مجتبیٰ کا عقیدہ بھی وہی تھا جو امام احمد رضا کا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیا سناؤں آپ کو؟